بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع رمضان المبارک میں مفت آٹے کی تقسیم میں گھپلوں کے بارے میں، اور یہ الزام کسی عام شخص نے نہیں لگایا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کہا ہے کہ کم و بیش 20 ارب روپے کا آٹا جو ہے مفت تقسیم جو کیا گیا، 20 ارب روپے کا آٹے کا گھپلہ ہوا۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کان کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، بات تو ایسی ہے، اسے چھپایا نہیں جا سکتا، چونکہ مفت آٹا تقسیم کرنے کا نظام جو تھا وہ تھا آپ شناختی کارڈ دکھائیں، آٹا لے جائیں۔ جو موقع پہ آٹا تقسیم ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو آٹا تقسیم ہوتا رہا، لوگوں کو خالی ہاتھ واپس جانے نہیں دیا گیا۔ لیکن چونکہ آٹا تقسیم کرنے کا نظام ہی ناقص تھا، ناقص اس لحاظ سے کہ یہ آٹا تقسیم کرنے کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر، تحصیلدار، پولیس کے افسران اور محکمہ خوراک کے پاس تھی۔ اب ہر جگہ تقسیم انہی لوگوں کے ذریعے ہوئی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ 100 ٹرک بھی وہاں تقسیم کیے گئے ہوں گے، لیکن کیا اس میں کس حد تک کوئی شفافیت ہو سکتی ہے کہ 100 ٹرک تو تقسیم ہوئی ہے اور اس میں سے 50 ٹرک غائب ہو گئے، خریدے ہی نہیں گئے، اس کے بل سبمٹ کر دیے گئے۔ یہ تحصیلداروں سے آپ اس بات کی توقع تو نہیں رکھ سکتے کہ یہ بہت دیانتداری سے اور شفافیت سے لوگوں میں آٹا تقسیم کریں گے۔ جہاں کہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے جانا ہوتا تھا، وہاں تحصیلدار ضرورت سے زائد آٹا وہاں رکھتے تھے تاکہ اس کی کمی کی وجہ سے وہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ لیکن ایسا کون سا نظام ہے، سسٹم ہے، جس سے یہ چیک ہو سکے کہ جتنا آٹا منگوایا جاتا رہا وہ تقسیم بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس بات میں وزن ہے۔ شاہد حقان عباسی نے جو کچھ کہا ہے اس میں وزن ہے، لیکن نگران وزیر اطلاعات جناب عامر میر نے کہا ہے کہ اس الزام میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگر اس الزام میں کوئی صداقت نہیں ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس معاملہ میں انکوائری کروا لے، تاکہ اس پر کوئی الزام تراشی اگر حکومت پر آ رہی ہو اور اس میں کوئی جھوٹ کا عنصر شامل ہو تو ساری چیزیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ لیکن ہوتا یہ دیکھیں، اس میں یہ نہیں میں کہہ سکتا، نہ یہ کہنے میں کہ اس میں گنجائش موجود ہے کہ جی وزیر اعظم نے چونکہ یہ اسکیم شروع کی تھی، کوئی حکومتی سطح پر اوپر کے لیول پہ کوئی کرپشن ہو رہی تھی۔ کرپشن نیچے کے لیول پر ہوئی ہے، جہاں تقسیم کی جا رہی تھی۔ یہ بیوروکریسی کے لوگ، یہ تحصیلدار، یہ محکمہ خوراک کے لوگ، ان کی ملی بھگت سے سب کچھ ہوتا رہا، اور یقیناً یہ بعض لوگ نہیں آتے، ٹرکوں کے ٹرک غائب کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو الزام لگا ہے، اور یہ کسی غیر سنجیدہ شخص نے نہیں لگایا، ایک ایسے شخص نے بات کی ہے جس کی اپنی کریڈیبلٹی ہے۔ میں شاہد حقان عباسی کی کسی بات پر یہ اس کو ایسے ہی نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ کیوں انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کیا حکومتی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں یا عوامی حلقوں میں کیا یہ بات موضوع گفتگو ہے؟ یقیناً ہے۔ آپ نے آٹا تقسیم کیا، بڑا اچھا کام کیا۔ میں تو اس بات کے شروع سے خلاف تھا کہ آٹا تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ غریب لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے چلے جانا چاہیے، اور اس سسٹم کے تحت کوئی گھپلا بھی نہیں ہو سکتا، بجائے اس کے کہ آپ ایک شخص کو لائن میں کھڑا کر کے ذلیل کریں اور وہ اپنی جان بھی گنوا دے۔ ایسے لوگوں کی بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جن کو دھکے لگے اور وہ اسٹیمپ پیڈ کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو دیکھیں نا، آٹے کی اتنی بھی کیوں قلت تو نہیں تھی نا ملک میں، نہ کوئی ایسی بات تھی، لیکن لوگوں میں غربت ہے، لوگوں نے مفت آٹا سمجھ کر کے لائنوں میں کھڑے ہو گئے، دھکے کھاتے رہے۔ لیکن اگر اس سے بجائے لوگوں کو آٹا تقسیم کرنے کے بجائے لوگوں کو اتنے پیسے دے دیے جاتے کہ آپ یہ آٹا خود اپنے طور پر خرید لیں، تو اس سے تو یہ ہوتا کوئی گھپلے کا اب الزام نہیں لگتا۔ جیسے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے، اگر وہ نہیں تو وہ لوگ بھی جو اپلائی کرتے کہ ہمیں اس کے لیے مدد کے لیے آپ پیسے دیں، تو سب لوگوں کو پیسے ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو سکتے تھے۔ بہت آسان طریقہ موجود ہے اب تو کہ بینکوں کے ذریعے، اور جن لوگوں کے اکاؤنٹس نہیں کھلے تھے وہ اکاؤنٹس بھی کھلوا لیتے، لیکن شناختی کارڈ کے ذریعے جاتے اور اس کا اندراج ہوتا۔ آپ آٹا لیتے رہے لوگ، پتہ نہیں وہاں پر اگر راولپنڈی میں اگر یا کسی لاہور میں یا کسی اور شہر میں، پشاور میں یا کراچی میں کہیں اگر آٹا تقسیم ہوا ہے تو اس کے ڈپٹی کمشنر نے کہہ دیا جی 200 ٹرک میں نے تقسیم کیے تھے۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ اسے 200 ٹرک کیوں تقسیم کیے ہوں۔ اس لیے شاید حقان عباسی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو آٹا تقسیم ہوا ہے اس کے بارے میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ گھپلے ہوئے ہیں، لہذا ان گھپلوں کی تحقیقات کرائی جائے، اور پھر آئندہ کے لیے یہ سوچا جائے کہ غریب آدمی کی مدد کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی ایک ایسا سسٹم پہلے سے موجود جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جس میں کہیں گھپلے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ چلیے، میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ الزام در الزام یا الزام کا جواب پھر اپنے آپ کو بتایا جائے کہ ہم نے شفافیت تھی، یہ میں نہیں کہتا کہ گورنمنٹوں نے کھا لیے ہوں گے پیسے، کہ وزیر اعلیٰ نے کھا لیے ہوں گے یا وزیر اعظم نے کچھ کر دیا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی آڑ میں جن لوگوں کے ہاتھ میں تقسیم کرنے کا نظام تھا وہ اتنا ناقص ہے کہ اس کے ذریعے گھپلے ہوئے ہوں گے۔ لہذا ان گھپلوں کی تحقیقات اگر کرا لی جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی اپنی کریڈیبلٹی بڑھے گی، بصورت دیگر حکومت پر انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں گی۔ کاش شاید حقان عباسی کے الزام کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ شکریہ۔